بچانے کے لیے کسی دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. تبھی تو علماء کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اور 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے, جان پڑ جائے, پھر اس بچے کو کسی قیمت پہ ضائع نہیں کر سکتے. اگرچہ ڈاکٹر یہ کہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے, دونوں کی جان بچانے کی کوشش کی جائے گی, کسی ایک کی جان کی وجہ سے دوسرے کو نہیں مارا جائے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اتنا ہو کہ یہ ہو کہ بچے کا بارے میں امید ہو کہ یہ پیدا ہی مرا ہوا ہوگا, تو پھر تو نکالا جا سکتا ہے مار کے, کیونکہ وہ تو زندگی میں آنا ہی نہیں ہے نا اس نے. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ نارمل پیدا ہوگا لیکن ماں کی زندگی کو خطرہ ہے, تو بھائی آپریشن کر کے نکالو, کس طرح بھی کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے اگر 4 مہینے ہو چکے ہیں, کیونکہ پراپر انسان بن چکا ہوتا ہے, اس میں مکمل جان پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس میں. اب یہ مسائل بھی نا آج کل لبرل لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں ان کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں یہ مسائل. تو وجہ اس کی بھائی ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو, چاہے وہ ماں کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, دونوں جانیں اللہ کی نظر میں کیا ہیں, ایک جیسا حق ہے ان کا. تو اس لیے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں بھائی دونوں کو بچاؤ, پھر جو مر گیا اس کی قسمت ہے, آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ نہیں مار سکتے. ہاں, آپ اس صورت میں مار سکتے ہیں کہ بچے کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا اور پھر ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے, تو مرنا تو اس نے ہے ہی پیدائش سے پہلے. تو اب زندگی میں چونکہ نہیں آیا وہ, تو پیدائش سے پہلے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا, یعنی دنیا میں نہیں آیا اور پیدائش سے پہلے کہ مر جائے گا, تو پھر ماں کی جان کو بچانے کے لیے اس کو ایڈوانس میں, اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مارے نہیں آپ اس کو, آپریشن کر کے نکال دیں, وہ خود ہی مرے اپنی موت. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان کو ایسا ٹیکے لگا کے, جیسے ڈاکٹروں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں آج کل, پریگننٹ خواتین چلی جاتی ہیں اٹھا کے مار دیا. یہ تو انڈیا میں تو بہت ہو رہا ہے کہ لڑکا ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکی ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیتے ہیں. تو یہ سارے قیامت میں قتل کے کیس ہی بنیں گے سارے کے سارے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جو قرآن میں ہے نا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا نا, اس پہ بھی یہ آیت صادق ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اللہ اس کا والی وارث ہوگا. وہ کہے گا میری مخلوق تھی, میں نے کروڑوں اسپرم میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, تو یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کو زندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے, تو مجھے اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم ضائع کریں. آج حمل گرانا ایک بچوں کا کھیل بنا ہوا ہے, تو سارے یہ قیامت میں پتہ چلے گا بھائی صاحب, مائیں گرا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو. ہاں, ابتدائی 1-2 دن کا, 1-8 ہفتے کا ہے, تو اس میں اگر واقعی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ابھی اس میں پھر ماں کی جان کو فوقیت دی جائے گی. خیر, تو ملحد لوگ جو ہیں, جو ایتھیس لوگ ہیں, ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ شیر اگر جانور کو مار کے کھاتا ہے تو 2 دلائل ہیں اس کے پاس اس کام کے لیگل ہونے کے. ایک دلیل, بھائی میرے اندر عدل کی صلاحیت نہیں, صحیح اور غلط کی صلاحیت نہیں. نمبر 2, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں. انسان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کس بیس پہ اس کو مار کے کھا رہے ہو. یہ ایتھیس لوگ مرغیاں کیوں کھاتے ہیں, خنزیر کیوں کھاتے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں ان کو مار کے کیوں کھاتے ہیں؟ جتنی آپ کی زندگی قیمتی اتنی ہی اس کی زندگی, کیونکہ آپ سب حسن اتفاق سے بنے ہو نا, کوئی خدا تو معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں, تو ہر ایک کو حق ہے. نمبر 2, شیر کا ہرن کے بغیر گزارا نہیں ہے. انسانوں میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور 90-100 سال زندہ رہ کے جاتے ہیں. میرا اور آپ کا گوشت کے بغیر گزارا واقعی نہیں ہے, لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیا میں آئے, ہندوؤں میں تو بہت بڑی تعداد ہے جو گوشت کے بغیر 90 سال زندگی گزار کے جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی لائف نہیں ہوتی, گوشت کے فائدے حاصل نہیں ہوتے, تو فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لے لینا. زندگی بچانے کے لیے تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس پہ گوشت پہ زندگی موقوف ہے, انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے, لیکن گوشت کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. 4 شادیاں نہیں کر پائے گا, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ لوگ تو ویسی شادیوں کے قائل نہیں ہیں, ملحد لوگ. یہ تو کہتے ہیں ایک تو سوسائٹی کے ایک آپس کی کمپرومائز سے ایک طے ہوا ہوا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. تو یہ تو سوسائٹی کا کلچر ہے. یہ تو اس طرح اپنے بچے سے ٹینشن میں ہوتی ہے. مرغی کے چوزے کو الگ کر کے دیکھو, مار دے گی آپ کو جان سے.
تو ہندو جو عقلی دلیل دیتے ہیں، عقل کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بہترین دلیل ہے کہ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی حق ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے کہ بھئی جانوروں میں بھی تو حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب قابل احترام ہے، لیکن یہ جواب مزیدار نہیں ہے. بھائی حیات ہونا الگ چیز ہے، شعور ہونا الگ چیز ہے. پودوں میں حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا. پودے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے آپ مجھے کاٹ رہے ہو کہ نہیں کاٹ رہے. جانوروں کو تو پتا ہوتا ہے، ڈر بھی جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پودے حکمن بے جان ہی ہیں، ان میں شعور نہیں. اصل بات حیات کی نہیں، اصل بات کس کی ہے؟ شعور کی. تو عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی ہندو جو کہہ رہا ہے، اگر خدا کو ہم نکال دیں، خدا کے تصور کو ہم نکال دیں انسان کی زندگی سے، تو ہندو تو صحیح بات کر رہا ہے وہ کہ کیوں کھائیں ہم گوشت، کس بیس پہ کھائیں. تبھی آپ ہندوؤں کے کلپ دیکھیں، وہ سبزی کھانے کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. یہ نا یوٹیوب کی دنیا میں ایک پوری جنگ چل رہی ہے ڈاکٹروں کے درمیان کہ گوشت کھانا چاہیے یا سبزی. ایک ہندو ڈاکٹر ہے، وہ سبزی کے بہت فضائل بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جتنے بادام پستے ہیں نا، ان کو بھی نکال کے باہر پھینک دو، روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، سمجھ رہے ہو، کھانا کھاؤ. اور آپ ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کی تقریریں سن لیں، یا انگریزوں کی، جو انگریز بھی کرسچن ہے نا، وہ بھی تو گوشت کو حلال سمجھتے ہیں، یا یہودی بھی، جو وہ بھی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سارے گوشت کے فضائل. وہ کہہ رہے ہیں روٹی چاول چھوڑو، کس پہ سیٹ ہو جاؤ؟ گوشت. تو یہ پوری جنگ ہے یوٹیوب پہ. تو ہندو کیا دلیل دیتا ہے؟ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی ان جانوروں کو بھی، ہم کیوں ان کی جان لیں؟ اور خاص طور پر گائے جیسی عظیم شخصیت جس نے ساری زندگی دودھ پلایا، اور جب وہ ریٹائر ہو گئی، ماں بھی دودھ پلاتی ہے، جب دودھ پلانا بند کرتی ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے. تو اس کی تعظیم کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ جب دودھ پلا رہی تھی کم تعظیم، جب بوڑھی ہو گئی تو اس کی عظمت زیادہ. تو گاؤ ماتا بھی جب تک دودھ پلا رہی ہے تعظیم کے قابل، اور جب دودھ پلانا بند کر دے، ریٹائر ہو جائے، تو اب اس کی پینشن لگاؤ، اب اس کی تعظیم کم ہونے کے بجائے بڑھا دو. تو عقل کے حساب سے تو بظاہر صحیح باتیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، دوسرے جانور بھی تو کہہ رہے کر لو نا، ہم نے کب منع کیا ہے؟ بھینس کو بھی ماتا بنا لو، اس میں ہم نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. ابے ہندو اگر کہتے ہیں گائے مقدس ہے تو بھینس کے مقدس ہونے پر انہیں پابندی تھوڑی لگا دی ہے. کہنے کسی نے بھینس کو مقدس مان لیا تو مان لے بھائی، ہمیں گائے زیادہ مقدس لگ رہی ہے، ہمارا دل گائے پر زیادہ آ گیا ہے کہ یہ اس میں تقدس کا عنصر زیادہ ہے. یہ ان کی باتیں ہیں، وہ جو جس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں. قرآن نے خدا کی قسم اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے؟ دونوں انتہاؤں کو. ایک طرف ایتھیسٹ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ جانوروں کو کاٹ کے کھاتا ہے، اور ہندوؤں کی دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسری طرف ہندو ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کس بیس پہ آپ کھا رہے ہو، جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اس کو بھی ہے. قرآن نے ایک آیت میں جواب دے دیا اس کا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں کائنات اگر خود بخود بنی ہوتی تو یہ سارے دلائل ٹھیک تھے. یہ بنی نہیں ہے، یہ میں نے بنائی ہے، اور اس کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں. مالک کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اجازت دے کہ کبھی کوئی بریانی بنائے تو پھر مجھے بھی وہی والی چیزیں ملے نا. میں ایک تیر سے 2 شکار کھیلتا ہوں تاکہ ٹائم بچے اور ساری باتیں ہو جائیں. دمبے کی بریانی، چربی، اس میں کوکنگ آئل بالکل بھی نہیں ڈالا، اور کمپنی کے مسالے نہیں، گھر کے مسالے ڈالے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کلر بھی نہیں ڈالا. کلر بھی یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے جو آ رہے ہیں آج کل. بہترین قسم کی اماں نے بریانی بنائی، اور زبردست بریانی. اب آپ کو لا کے بٹھایا، آپ کھا ہی نہیں رہے. اماں کہہ رہی بیٹا کھانا. اماں میں نہیں کھا سکتا. تو اماں کہے گی تیرا باپ کھائے گا یہ؟ میں نے بنائی تیرے لیے. بریانی کے مالک میں ہوں، گوشت کی مالک میں ہوں، چاول کے مالک میں ہوں. یہ پورے پروسیس سے گزار کے کمبخت میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو کھائے گا. اور تو کہہ رہا ہے اس میں گوشت ڈلا ہوا ہے، وہ کسی دمبے کو مارا گیا، اس میں کاٹا گیا، تو دمبا نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا. تو اماں رکھ کے چماٹ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ اس زمانے کی اماں ہوگی تو چیختی رہے گی، ہاں ہوئی برتن اٹھا اٹھا کے. پرانے زمانے کی اماں ہوگی ایک رکھ کے چھاپ دے گی پورا بچے کے، اور بچہ یوں کر کے
پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, چماٹے بچوں کو پڑھتے تھے, گھوم جاتے تھے. خیر وہ گھوم کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اماں کو؟ میں نے بنائی تیرے لیے بھائی, اللہ نے ان جانوروں کو ڈیزائن کیا ہے, خود بخود نہیں بنے. شہد کی مکھی خود بن سکتی ہے؟ ظلم تو یہ بھی ہے, شہد کی مکھی اتنا شہد بناتی ہے اور کیسے اپنے شہد کی حفاظت کرتی ہے. آپ وہ منظر یوٹیوب پہ دیکھو ذرا, میں تو خود شہد کے چھتوں سے نکالتا رہا ہوں نا شہد, کتنا ترس آتا ہے مکھیوں پہ. جب مکھی کو اندازہ ہو جائے نا کوئی انسان آ رہا ہے شہد نکالنے, چوس کے سارا ختم کر دیتی ہے. تبھی شہد نکالنے کے ماہرین کہتے ہیں دیکھ کے رکھو کہاں ہے شہد کا چھتا, زیادہ چھیڑو نہیں مکھیوں کو. جب بڑا ہو جائے نا, اندازہ ہوا بہت ہو گیا ہے, اچانک جاؤ چھاپا مارو, دھواں دے کے ان کو ہٹاؤ وہاں سے. اس میں کچھ بے ہوش ہوں گی, کچھ مریں گی, کچھ تڑپیں گی, سارا تہس نہس کر دی ان کی محنت. کتنی محنت سے انہوں نے شہد بنایا ہوتا ہے, اتنی اسٹرگل ہوتی ہے, پوری ایک کمپنی کی طرح کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ساری ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہیں. ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں, مادہ مکھیاں, انڈے والی الگ مکھیاں, انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ, انڈے دینے کا ڈپارٹمنٹ الگ, پورا کمپنی. بھائی کمپنی بھی ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی. پھر وہ جو شہد کے 6 کونے ہوتے ہیں چھتے کے, اس میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے, وینٹیلیشن کا, مکھیاں باقاعدہ ہوا دے رہی ہوتی ہیں. یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. ابے اتنی محنت سے انہوں نے بنایا اور ہم گئے دھواں دے کے ٹھڑے یہاں سے سارا ہٹایا یوں یوں کر کے, پورا چھتا توڑ کے گھننے بن کے مکھی دیکھ رہی ہے. بھائی یہ ہے حضرت انسان مفتی صاحب, جو ہر وقت چوری کے خلاف اور ڈکیتی کے خلاف بیانات داغتے رہتے ہیں. انسانیت انسانیت, یہ انسانیت ہے؟ ہم پاگل ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی ہے. اور اگر انسان تھوڑا سا شہد اس میں چھوڑ دے نا مکھیوں کے لیے, تو وہ بھی کمبخت اپنے لیے چھوڑ رہا ہوتا ہے. بھاگنا نہیں, یہاں سے دوبارہ بنانا, 6 مہینے بعد پھر آؤں گا میں. چھوڑتا بھی اس چکر میں ہے, ورنہ چوس لے پورا اس کا شہد. اور یہ تو شکر ہے مکھیوں کا سالن نہیں بنتا, ورنہ انسان کیا کرتا, شہد بھی نکالتا, ان مکھیوں کو پکڑ کے ان کا بھی شوربہ بنا کے پیتا. تو ہندو کے پاس اس کا جواب ہے یار گوشت جب اللیگل ہے تو شہد بھی اللیگل ہونا چاہیے. ایتھیس کے پاس جواب ہے, بولتے کیوں نہیں, ملحد کس بیس پہ ہوا؟ بھائی اس نے اپنے لیے بنایا ہے, کتنا ظلم ہے. کیا شہد کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ شہد کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. شہد کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ان تمام باتوں کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ تبھی تو ہمیں اسلام سے محبت ہے. ہم گنہگار مسلمان ہیں, لیکن خدا کی قسم مذہب صرف اسلامی ہے, ختم. کلیئرٹی کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہم عمل نہیں کر پا رہے, گنہگار ہیں, توبہ کی توفیق دے ہمیں, سیدھے راستے پہ چلا. لیکن ہمیں پتہ ہے سیدھا ٹریک ہے صرف اور صرف اسلام. گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے. اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بھائی, میڈیکلی ایک آدمی کے لیے جو, یعنی ایک میڈیکل کو چھوڑو یار, کچھ دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں. عورت میں جنسی قوت مرد کے برابر اگر ہے تو اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا ہے. کیا خیال ہے؟ مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ عورت جیسا. تو مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا ہو سکتا ہے؟ مرد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے؟ نر ہے. تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہیں. تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا. بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے, 6 فٹ کا ہے, اس کے وہ آپ کہو کہ, اور ایک باریک سا چھوٹا سا, اور ورزش بھی نہیں کرتا. آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا, تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی. یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ماشاءاللہ لمبے, جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا,
کل انہوں نے اپنی گائے کی، میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو بھیجی، میں نے کہا گائے دیکھو یہ ہوتی ہے گائے، انہوں نے اپنی گائے کی بھیج دی. فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس اسپیس بہت ہے بھائی، میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصل آبادیوں کے پاس تو 6 گلاس کی اسپیس ہوتی ہے، وہ بھی دائیں میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس، ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے، اس کے پاس اسپیس اتنی ہے، اتنا پیٹ ہے اس کا، میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے، اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا، اس کے لیے بھی ایک روٹی کافی. تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے مردوں کو ہوتا ہے؟ مردوں کو ہوتا ہے نا. بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی، اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی بھی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، ابھی بیکار کی باتیں یہ کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں کچھ. تو کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی، مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. خیر ایک حکم کو دیکھ لو یار اسلام کو. تو اسلام نے اس اشکال کا جواب دیا، بھائی تم شہد کی مکھی کو چھتا کیوں کھا لیتے ہو؟ یہ شہد کی مکھی کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کی، اس کی محنت بہت ہے بیچاری کی. اور گائے کا دودھ تم کیوں پیتے ہو؟ تو ملحد کے پاس جواب نہیں، ہندو کے پاس جواب نہیں. اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں مسئلے حل کر دیے. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے ان کو محسن بنایا ان سب چیزوں کو. اگر اللہ کہتا ہے نا یہ کائنات اس لیے بنائی کہ اس کی ایک ایک چیز تم پر احسان کرے، تو یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے مقدس ہو جاتی، ماں باپ کی طرح. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں رسپیکٹ دینی پڑتی. سورج نکلتا ہم صبح صبح سلوٹ مرتے، رسپیکٹ. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا. فوجی لوگ یوں کر رہے ہوتے سورج، ہندو لوگ یوں کر رہے ہوتے، مسلمان لوگ سجدہ کر رہے ہوتے، رسپیکٹ دے رہے ہوتے نا. جو بھی طریقہ رسپیکٹ دینے کا، عزت دینے کا ہوتا. پھر ہم جب چاند کو دیکھتے تو پھر فوجی لوگ تو بیچارے سارا دن سلوٹ ہی کرتے رہتے. ہمارے ایک دوست تھے آرمی میں، میرا ان کے پاس دوست کیا ریلیٹیو ہی تھے، تو میرا جب بھی جانا ہوتا ایک بیچارہ وہ فوجی کھڑا ہوتا تھا پھر یوں. میں نے کہا یار اس بیچارے کو کس کام پہ لگا دیا آپ نے؟ فوج کا بھی اپنا ہی ایک سسٹم ہے. ان کو بھی ہنسی آتی تھی، کہہ رہے ہیں ہمارا سسٹم ہے بھائی. خیر